غزان کی پوسٹنگ 2 دن بعد کی تھی، لیکن اگلی صبح ہوتے ہی وہ اپنا سامان پیک کرتا، بنا دل کو بتائے اپنے ماں باپ سے ملتا گھر سے چلا گیا۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ آج رات کو یہاں سے نکلے گا، اس لیے وہ صبح صبح دل کے اٹھنے سے پہلے چلا گیا تھا تاکہ دل نہ جان سکے کہ وہ جا رہا ہے۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اب دل سے دوری بنائے رکھے گا۔ یہ اس کی ہی کوتاہی تھی کہ اس نے خیال ہی نہ کیا اور دل اس کے بارے میں محبت کے جذبات رکھنے لگی۔ اس نے سوچا کہ ابھی بھی وقت ہے، دل سنبھل جائے گی، لیکن یہ تو اب خدا ہی جانتا تھا کہ دل نے سنبھلنا تھا یا نہیں۔ رات اپنے کمرے میں آ کر روتے روتے کب دل روز کی آنکھ لگی اسے پتہ ہی نہ چلا۔ صبح جب وہ اٹھی تو پھر سے رات کی غزان کی ساری باتیں اور اس کا لہجہ یاد کر کے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ کو کیوں نہیں یقین غزان ہماری محبت پر؟ ہم نے سچے دل سے آپ کو چاہا ہے، اس عمر سے آپ کو چاہا ہے جب ہمیں محبت کا مطلب بھی نہیں معلوم تھا، لیکن آپ نے کل ہماری محبت کو بے وقوفی اور دماغ کا خناس کہہ کر ہمارا دل توڑ دیا۔ اب آپ ہم سے معافی مانگنے آئیں گے تو ہم آپ کو آسانی سے معاف نہیں کریں گے۔ دل روز ہلکی آواز میں خود سے بڑبڑاتی، آنسو صاف کرتی اٹھ کر واش روم چلی گئی۔ اس کا خیال تھا کہ غزان کو اپنے رویے کا احساس ہوگا تو وہ اس سے معافی مانگنے آئے گا، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ باہر جا کر اسے بہت بڑا جھٹکا ملنے والا ہے۔ کیا جان اتنی جلدی چلے گی ڈیوٹی پر؟ دل روز نے جب غزان کو گھر میں کہیں نہیں دیکھا تو مسرت بیگم کے کمرے میں جاتی ان سے پوچھنے لگی، وہ تو بیٹا صبح صبح ہی چلا گیا تھا، اس کی پوسٹنگ ہو گئی ہے کوئٹہ۔ کیا اس نے بتایا نہیں تمہیں؟ مسرت بیگم نے حیران ہوتے اس سے پوچھا، جبکہ ان کی بات پر دل روز کا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ تو کیا وہ اس سے جان چھڑانے کے لیے کوئٹہ چلا گیا تھا؟ کیا وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی دل اس کے بغیر رہنا نہیں جانتی؟ دل تمہاری آنکھوں کو کیا ہوا؟ یہ اتنی لال اور سوجی ہوئی کیوں ہیں؟ مسرت بیگم نے جب اس کی آنکھوں پر دھیان دیا تو انہوں نے پوچھا، لیکن دل روز بنا ان کی بات کا جواب دیے واپس اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی، جبکہ پیچھے مسرت بیگم حیران رہ گئی تھی کہ اس کے اس طرح جانے پر۔ کمرے میں آ کر دل روز نے اپنا موبائل اٹھایا اور غزان کو کال کرنے لگی۔ وہ بار بار اسے کال کر رہی تھی، لیکن آگے سے غزان اس کی کال ریسیو نہیں کر رہا تھا۔ اس کے کال نہ اٹھانے پر دل روز نے تکلیف سے آنکھیں بند کی تھیں۔ کہاں وہ پہلی بیل پر ہی اس کی کال ریسیو کرتا تھا اور کہاں اب وہ ریسیو ہی نہیں کر رہا۔ تقریباً کوئی 10ویں کال پر غزان نے اس کی کال ریسیو کی۔ کیا بدتمیزی ہے دل روز، آپ کو پتہ نہیں جب کوئی آپ کی کال ریسیو نہ کرے تو اس کا مطلب ہے کہ اسے ضروری کام ہے یا وہ بات نہیں کرنا چاہتا۔ غزان نے کال ریسیو کرتے ہی غصے سے کہا، جبکہ دل روز جو پہلے ہی رو رہی تھی اس کے غصہ کرنے پر اب باقاعدہ وہ ہچکیوں سے رونے لگی۔ اس کی ہچکیاں سن کر غزان دوسری جانب بے چین ہوا تھا، لیکن اسے خود پر کنٹرول کرنا تھا، کیونکہ اس کی اسی کیئر اور محبت نے دل روز کو اتنا آگے بڑھنے پر مجبور کیا تھا۔ جان مت جائیں نا، آپ جانتے ہیں ہم آپ کے بغیر نہیں رہ سکتے، پلیز واپس آ جائیں، دل روز نے روتے ہوئے کہا، جبکہ غزان کا دل اس کے رونے پر بے حد بے چین ہوا تھا۔ اگر نہیں آتا میرے بغیر رہنا تو رہنا سیکھو، میں نے ساری زندگی تمہارے ساتھ نہیں رہنا، میری بھی اپنی زندگی ہے جو تمہارے لیے برباد نہیں کر سکتا، اب کیا تمہاری خاطر اپنی نوکری بھی چھوڑ دوں؟ غزان نے اپنے دل کو لگام ڈالتے پہلے جیسے ہی سخت لہجے میں دل روز سے کہا، ہم نے کب کہا کہ آپ نوکری چھوڑ دیں؟ ہم بس یہ کہہ رہے ہیں ہمیں آپ کے بغیر رہنا نہیں آتا۔ جان ایسے مت کرے نا اپنی دل کے ساتھ، کیوں ہماری سانسیں بند کرنے پر تلے ہوئے ہیں؟ دل روز اس کے سامنے منت کرتی بولی، دل روز میرا دماغ مت خراب کرو، بچی نہیں رہی اب تم کہ تمہیں اب میری ضرورت ہے، بڑی ہو گئی ہو تم۔ غزان نے اس کے ضد کرنے پر کہا، پر آپ تو کہتے تھے ہم ہمیشہ آپ کے لیے بچی ہی رہیں گے، ہماری عادتیں خود بگاڑ کر اب آپ ہمیں یوں تنگ تو مت کریں، ہم آپ سے کہہ رہے ہیں جان واپس آ جائیں ورنہ ہم خود کو ختم کر لیں گے۔ دل روز نے اسے دھمکی دیتے کہا تو دوسری جانب غزان کو اور زیادہ تپ چڑھی۔ بس بہت ہو گیا دل روز، میں کب سے تمہیں سمجھا رہا ہوں مگر تمہاری وہیں سوئی اٹکی ہوئی ہے، جو مرضی کرو میری ولا سے۔ غزان غصے سے ڈانٹتا کال کاٹ گیا، جبکہ دل روز نے بے یقین بھری نظروں سے موبائل کو دیکھا۔ آپ کو ہم سے محبت نہیں ہے جان، تو پھر دل روز کو اپنی زندگی سے محبت نہیں۔ اگر آپ ہماری زندگی میں نہیں آنا چاہتے تو ہمیں اس زندگی کی بھی ضرورت نہیں۔ دل روز خود سے بڑبڑاتی بھاگ کر کچن میں گئی اور وہاں سے چھری اٹھا کر واپس کمرے میں آئی۔ ہم آپ کو دکھائیں گے، دل روز جھوٹ نہیں بولتی، اگر اس نے کہا ہے وہ آپ کے بغیر مر جائے گی تو وہ آپ کے بغیر مر کے دکھائے گی۔ وہ اپنے کمرے میں لگی غزان کی تصویر کو دیکھتے بولی، اور پھر اگلے ہی لمحے پوری شدت سے اس نے اپنی نبض پر چھری چلا لی۔
ہم سچ میں آپ سے محبت کرتے ہیں غزان، سچ میں آپ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ وہ بے ہوشی کی حالت میں جاتی نیم غنودگی میں بھی غزان کو اپنی محبت کا یقین دلا رہی تھی۔ غزان اپنے ساتھ والے آفیسرز جنہوں نے اس کے ساتھ کوئٹہ جانا تھا، ان کے ساتھ بیٹھا کچھ ڈیٹیل ڈسکس کر رہا تھا کہ تبھی اسے مسرت بیگم کی کال آنے لگی۔ سائڈ پر جاتے اس نے کال ریسیو کی تو آگے سے مسرت بیگم کی روتی ہوئی پریشان آواز سنائی دی، غزان کہاں ہو تم؟ جلدی واپس گھر آؤ۔ مسرت بیگم کے روتے ہوئے کہنے پر غزان پریشان ہوا، امی خیریت کیا ہوا ہے؟ آپ اتنی پریشان کیوں لگ رہی ہیں اور رو کیوں رہی ہیں؟ اس نے پریشانی سے پوچھا۔ غزان جلدی گھر آؤ، دلروز نے خودکشی کی کوشش کی ہے۔ مسرت بیگم کی بات سن کر غزان کے ہاتھ سے فون گرتے گرتے بچا تھا، دل اس کے منہ سے بے ساختہ تھا، دل کا نام نکلا۔ اس کا دماغ بالکل سن ہو چکا تھا، بس ایک ہی فکرہ اس کے کانوں میں بار بار گونج رہا تھا کہ دلروز نے خودکشی کی کوشش کی ہے۔ اسے تھوڑی دیر پہلے دلروز سے ہوئی بات یاد ہے جس میں دلروز نے کہا تھا کہ اگر وہ نہ آیا تو وہ خود کو ختم کر لے گی۔ ہوش کی دنیا میں آتے وہ بنا کسی کو کچھ بتائے بھاگتے ہوئے اپنی گاڑی کی جانب گیا۔ اس کے دل کی ہارٹ بیٹ بہت تیز ہو چکی تھی، اس کو بس دل کی فکر ستائے جا رہی تھی اور لبوں پر ایک ہی دعا تھی کہ دلروز کو کچھ نہ ہو۔ فون کر کے بابا سے اس نے ہاسپٹل کا نام پوچھ لیا جہاں وہ دلروز کو لے کر گئے تھے اور وہ سیدھا اسی ہاسپٹل میں ہی پہنچا۔ اس نے آج زندگی میں پہلی بار اتنی تیز ڈرائیونگ کی تھی۔ کیسی ہے دل؟ غزان نے وہاں پہنچتے ہی فریاد صاحب سے پوچھا۔ ابھی تو ڈاکٹر نے کچھ نہیں بتایا، کہہ رہے تھے کہ اس کی نبض بری طرح سے کٹی ہے، انہوں نے پٹی کر دی ہے، پر کہہ رہے ہیں اگر رات تک ہوش نہ آیا تو وہ نہیں بچا سکیں گے دل کو۔ بس دعا کرو تم کہ دلروز کو کچھ نہ ہو۔ فریاد صاحب نے اسے کہا تو غزان کو اور فکر ہوئی دل کی، جبکہ اسے کچھ نہ ہونا چاہیے خوف الگ تھا۔ اس نے سائڈ پر دیکھا تو اپنے ایوب چچا کی حالت دیکھ کر وہ فوراً ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا، جو بیٹی کی پریشانی میں بالکل ہی نڈال ہوئے کھڑے تھے۔ چاچو آپ فکر نہ کریں، انشاءاللہ دل بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ اس نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے انہیں تسلی دیتے کہا، میں اپنی بیٹی کو نہیں کھونا چاہتا غزان، اس کی ماں کی جدائی میں نے بڑی مشکل سے برداشت کی ہے۔ یہ آخری نشانی ہے اس کی ماں کی میرے پاس اور میں اسے نہیں کھونا چاہتا۔ تم جاؤ نا، تم اسے کہو کہ ہوش کرے، وہ تمہاری ہر بات مانتی ہے، تم کہو تو صحیح اسے کہو اس کے بابا بہت پریشان ہیں، انہیں مت تنگ کرے۔ ایوب ملک غزان کے گلے لگتے روتے ہوئے بولے تو غزان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، ایک باپ کی بیٹی کے لیے تڑپ دیکھتے ہوئے۔ آپ فکر نہ کریں، وہ ٹھیک ہو جائے گی بالکل، غزان نے ایوب ملک کو دلاسا دیتے کہا۔ تمہیں پتہ ہے کہ کیا وجہ تھی اس کے اتنا بڑا قدم اٹھانے کی؟ وہ تو تم سے ہر بات شیئر کرتی ہے، کوئی تو بات ہوئی ہوگی۔ ایوب ملک پیچھے ہوتے خود کو نارمل کرتے اس سے پوچھنے لگے، جبکہ غزان کو سمجھ نہ آئے کہ اب وہ انہیں کیا جواب دے۔ دراصل چاچو میں نے اسے اپنی پوسٹنگ کا نہیں بتایا تھا اور پھر صبح اس سے بنا ملے چلا گیا تھا، اسی وجہ سے وہ مجھ سے ناراض تھی۔ اس نے جب مجھے کال کی تو کچھ کام کی ٹینشن کی وجہ سے میں نے اسے ڈانٹ دیا، بس یہی وجہ تھی اس کے اتنے شدید ریئیکشن کی۔ غزان نے انہیں آدھا سچ بتایا، جبکہ یہ سن کر غزان نے دلروز کو ڈانٹا ہے۔ فریاد اور ایوب ملک دونوں حیران رہ گئے۔ تم نے اسے ڈانٹا ہے اور صبح بنا ملے اسے چلے گئے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تم تو نارمل روٹین میں بھی اس سے ملے بغیر کہیں نہیں جاتے، تو اب اتنے عرصے کے لیے جب کہیں جا رہے ہو تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ تم اس سے نہ ملو؟ فریاد ملک نے حیرت سے اس سے پوچھا۔ دراصل میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے جانے کا سن کر وہ روئے، اسی لیے میں نے اسے نہیں بتایا اور بنا ملے گھر سے نکل گیا، غزان نے شرمندہ ہوتے کہا۔ بہت ہی بری حرکت تھی غزان، یہ پہلے اس بچی کو ایک عادت ڈال کر اچانک سے تم یہ حرکت کرو گے تو وہ اسی طرح سے ہی ریئیکٹ کرے گی نا، اگر اسے کچھ ہوا تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ فریاد ملک اس پر غصہ کرتے ہوئے بولے، جبکہ غزان نے شرمندگی سے سر ہی نہیں اٹھایا۔ کال آئی ہاسپٹل سے، بھائی صاحب لوگوں کی کیا کہہ رہے ہیں؟ دلروز کو ہوش آیا یا نہیں؟ کیسی حالت ہے اس کی؟ حاجہ بیگم مسرت بیگم کے پاس آتی پوچھنے لگی، جبکہ مسرت بیگم جائے نماز پر بیٹھی دلروز کے لیے اپنے اللہ سے دعا کر رہی تھی۔ نہیں، ابھی تو کوئی بھی اطلاع نہیں آئی ان کی، تھوڑی دیر پہلے کال آئی تھی تو وہ بتا رہے تھے کہ ڈاکٹر بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ آج رات تک ہوش میں نہ آئی تو یہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ مسرت بیگم نے رونے کے سبب ہوئی بھاری آواز میں انہیں بتایا، جبکہ حاجہ بیگم کو اندر ہی اندر ایک کمینگی بھری خوشی ہوئی تھی۔ وہ تو بس اوپر سے پریشانی دکھاتی پوچھنے آئی تھی، ورنہ انہیں اور صبا کو ذرا بھی دکھ نہیں تھا دلروز کے خودکشی کی کوشش کرنے پر۔
بلکہ وہ دونوں ماں بیٹی تو دعائیں مانگ رہی تھی کہ اچھا ہی ہو کہ وہ مر ہی جائے۔ مسرت بیگم کے پاس سے ہو کر وہ صبا کے کمرے میں گئی جو موبائل پر گیم کھیلنے میں مگن تھی۔ کیا بتایا ہے تائی امی نے، ابھی تک زندہ ہے یا پھر ہو گئی اللہ کو پیاری؟ صبا نے گیم کھیلتے ہوئے مگن انداز میں ایسے پوچھا جیسے وہ اپنی کزن کی موت کے بارے میں بات نہ کر رہی ہو بلکہ کسی معمولی سی چیز کے بارے میں بات کر رہی ہو۔ ابھی تو کوئی پتہ نہیں، ابھی تو وہ نہ مردوں میں ہے نہ زندوں میں۔ مجھے بتا رہی تھی بھابھی کے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں اگر اسے رات تک ہوش نہ آئے تو یہ اس کے لیے خطرناک ہے۔ بس دعا کرو نہ ہی آئے اسے ہوش، مری ہوئی ہے واپس آئے، جان چھوٹے گی، سکون آئے گا ہمیں۔ حاجہ بیگم بیٹی کے پاس بیٹھی نحوست سے بولیں جبکہ ان کی بات پر صبا نے بلند آواز میں آمین کہا۔ کیا ہوا، کسی کے مرنے کی دعائیں کی جا رہی ہیں؟ دانیال جو صبا کے کمرے میں ابھی آیا تھا اس نے حیرت سے پوچھا۔ ایک ہی تو ہے جس کے مرنے کی دعائیں ہم دن رات کرتے ہیں اور وہ ہے دل روز، صبا نے منہ بگاڑتے ہوئے اسے جواب دیا۔ کیوں، کیا ہوا دل روز کو؟ دانیال کیونکہ گھر زیادہ نہیں ٹکتا تھا اس لیے اسے پتہ نہیں تھا دل روز کی خودکشی کی کوشش کا، کیونکہ ابھی تو وہ گھر واپس آیا تھا کل دوپہر کا گیا ہوا۔ خودکشی کی کوشش کی ہے اس نے، نہ جانے کون سی اس کو ایسی پریشانیاں دکھ لگا تھا کہ جس کی تکلیف برداشت نہ کرتے اس نے خودکشی کی کوشش کی۔ خیر ہمیں کیا، اچھا ہی ہے مر جائے، ہماری جان چھٹے گی۔ صبا نے اسے دل روز کی خودکشی کا بتاتے آخر میں شکر کیا تھا، جبکہ دانیال تو حیران ہی رہ گیا اس کی بات سن کر۔ کیا کسی کو نہیں پتا کہ اس نے کیوں کوشش کی، خودکشی کی؟ دانیال نے پوچھا تو صبا اور حاجہ بیگم نے کندھے اچکا دیے جیسے کہنا چاہتی ہوں ہمیں کیا پتا۔ خودکشی ہی کرنی تھی تو مرنے سے پہلے میرا ہی بھلا کرنے کا سوچ لیتی، تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح، کم سے کم دل تو بھرتا تم سے۔ دانیال ہلکی آواز میں بولتا خیال میں دل روز سے مخاطب ہوا۔ کیا کہا تم نے؟ حاجہ بیگم اور صبا کو محض اس کے ہلتے ہونٹ نظر آئے تو حاجہ بیگم نے اس سے پوچھا، جس پر وہ کچھ نہ ہی کہتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ سب کی دعاؤں کا ہی نتیجہ تھا کہ دل روز کو ہوش آ گیا۔ غزہ نے اس کے ہوش میں آتے کئی ہزار کے نوٹ ہاسپٹل کے باہر موجود فقیروں کو دل کے صدقے کے طور پر دیے۔ سب سے پہلے دل سے ملنے ایوب ملک اور فریاد ملک دونوں ایک ساتھ گئے تھے، جبکہ غزان ان کے ساتھ دل سے ملنے نہیں گیا۔ ایوب ملک دل کو سینے سے لگاتے روتے ہوئے اس سے شکایت کر رہے تھے اس کی اس بے وقوفی کی، جبکہ دل ان کی حالت اور ان کو روتا دیکھ بہت زیادہ شرمندہ ہوئی تھی اپنے عمل پر۔ تھوڑی دیر بعد ایوب ملک اور فریاد ملک روم سے باہر آئے تو وہ غزان کو اپنے پریئر روم میں جانے کا بتاتے وہاں سے چلے گئے، جبکہ ان کے جاتے ہی غزان دل روز سے ملنے روم میں گیا۔ وہ جیسے ہی اندر آئے تو دل روز جو بیڈ کی بیک سے ٹیک لگا کر بیٹھی تھی اسے دیکھ کر کھل اٹھی۔ جان آپ آگے، دل روز اسے دیکھتی خوشی سے بولی، جبکہ غزان چہرے پر سنجیدہ تاثرات سجائے اس کے پاس پہنچا تھا۔ کیا مجھے بتا سکتی ہو اپنی اس حرکت کی وجہ؟ غزان نے اپنی سنجیدہ نظریں اس پر جمائے پوچھا، جس پر دل روز کے چہرے کی خوشی سمٹ گئی تھی۔ چپ کیوں ہو، اب بتاؤ نا، تمہیں کیا لگتا ہے تم یہ سب کچھ کر کے مجھے بلیک میل کرو گی اور میں تمہاری بات مان لوں گا؟ اگر تم جانتی ہو کہ میں تمہارے لیے کس قدر پوزیسیو ہوں، کس قدر مجھے تمہاری فکر ہوتی ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم اس چیز کا ناجائز فائدہ اٹھاؤ گی۔ کسی اور کا نہیں تو اپنے باپ کا ہی سوچ رہی تھی یہ قدم اٹھانے سے پہلے۔ دیکھی ہے ان کی حالت تم نے کہ کچھ گھنٹوں میں کس طرح سے وہ صدیوں کے مریض لگ رہے ہیں۔ دل روز کے جواب نہ دینے پر غزان نے اپنی بات جاری رکھتے غصے سے اسے ڈانٹا۔ کیا فائدہ آپ کے پوزیسیو ہونے کا، کیا فائدہ آپ کی فکر کا، جب آپ میرا دل ہی توڑ رہے ہیں؟ دل روز نے چہرہ اٹھاتے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، جبکہ غزان پھر اسے اسی بحث پر آتا دیکھ ضبط کا گھونٹ بھر کر رہ گیا۔ کیوں ضد کر رہی ہو دل روز؟ تم کیوں میری فکر، میری محبت کو غلط رنگ دے رہی ہو؟ نہیں ہے مجھے تم سے وہ محبت جو تم سمجھ رہی ہو، نہ ہی میں نے کبھی یہ سوچا ہے کہ میں تم سے شادی کروں گا۔ تم ابھی ایک بچی ہو، کوئی سوچ سمجھ نہیں ہے تمہیں، نہ جانے کہاں سے شادی نام کا کناز دماغ میں بھر کر آ گئی ہو۔ میں نے اپنی لائف پارٹنر تم جیسی بالکل نہیں چاہیے۔ ہمیشہ سے میری خواہش ایک میچور اور پڑھی لکھی بیوی کی رہی ہے، اور تم میچور بالکل بھی نہیں ہو۔ غزان نے لہجہ تھوڑا دھیما رکھتے اسے سمجھاتے کہا، جبکہ اس کی باتوں پر دل روز آنکھوں میں آنسو لے آئی۔ اگر ہم میچور نہیں ہیں تو اس میں کس کا قصور ہے، بتائیں نا آپ نے ہی تو ہم بتاتے ہیں کہ سارا قصور ہے آپ کا، کیونکہ آپ نے ہمیں میچور ہونے ہی نہیں دیا، ہمیشہ آپ نے ہمیں بچوں کی طرح ٹریٹ کیا، ہمیں بچی ہی رہنے دیا، تو کیسے ہوتے ہم میچور؟ آپ نے ہمیں صرف خود تک محدود رکھا اور کچھ ہم خود بھی آپ کی حد تک محدود رہے۔
تو بتائیں کہ ہم کیسے میچور ہوتے، کیسے آپ کے علاوہ کسی اور کو سوچتے؟ بتائیں نا، اب بولیں جواب کیوں نہیں ہے اس بات کا جواب آپ کے پاس؟ دلروز نے بھی اسے حقیقت کا آئینہ دکھایا تو غزان خاموش ہو گیا، کیونکہ واقعی حقیقت تو یہی تھی کہ اس نے خود ہی اسے اس قدر بچوں کی طرح ٹریٹ کیا کہ اس کا بچپنا گیا ہی نہیں اور وہ میچور ہوئی ہی نہیں۔ حالانکہ اس عمر میں لڑکیاں کافی میچور ہو جاتی ہیں، جو بھی ہو دلروز، لیکن میں نے تمہارے دماغ میں یہ پیار محبت کی باتیں بھی نہیں ڈالی تھی، ہمیشہ تمہیں بچی سمجھا، اس لیے بچوں کی طرح ٹریٹ کیا، اور تم واقعی ہی میرے لیے بچی ہی ہو۔ میں تم سے 12 سال بڑا ہوں، کچھ تو اس عمر کا ہی لحاظ کر لو۔ نہیں پڑتا ہمیں اس بات سے فرق ہے آپ ہم سے بڑے ہیں کہ چھوٹے، ہمیں بس آپ سے محبت ہے اور ہم وعدہ کرتے ہیں ہم میچور ہو جائیں گے، آپ جیسا کہیں گے ہم ویسا بن جائیں گے، لیکن ہماری محبت کو مت ٹھکرائیں۔ دلروز اس کی منت کرتے ہوئے بولی تو غزان نے اس کی جانب جھکتے غصے سے اس کا کندھا پکڑا تھا۔ نہیں کرنی مجھے تم سے شادی، سنا تم نے، اور اب بھول جاؤ کہ کسی غزان کی تم لاڈلی تھی، کیونکہ تم اپنی حد سے بڑھ گئی اور اپنی حد سے بڑھنے کے بعد تم اپنی وہ اہمیت کھو چکی ہو جو تمہاری میرے نزدیک تھی۔ غزان نے ایک ایک لفظ غصے سے چباتے ہوئے کہا، جبکہ دلروز نے روتے ہوئے ہچکی لی تھی۔ آپ نے ہم سے وعدہ کیا تھا 3 سال پہلے، آپ اپنا وعدہ توڑیں گے؟ دلروز کو جب کہیں سے بات بنتی نہ نظر آئی تو اس نے اس کا وعدہ یاد کروایا۔ کیا تھا میں نے تم سے وعدہ، مگر تمہارا بچپنا سمجھ کر بیٹھا، وہ غلطی میری، مگر میرے آگے اس وعدے کی کوئی اہمیت نہیں سمجھی تم۔ میں نے ہمیشہ تمہیں اس طرح کی باتوں سے دور رکھا، مگر نہ جانے تم نے یہ سب باتیں کہاں سے سیکھی اور اتنا گرا لیا اپنا کردار کہ یوں بے شرموں کی طرح مجھے اس شادی کے لیے کنونس کر رہی ہو۔ یہ میں ہی ہوں جو تمہیں کچھ نہیں کہہ رہا، اگر میری جگہ کوئی اور ہوتا تو تمہیں ایسے ایسے القابات سے نوازتا کہ تم اپنی ہی نظروں میں گر جاتی، کیونکہ زمانے والے بولڈ اور خود سے لڑکوں کو شادی کا کہنے والی لڑکیوں کو بد کردار بد چلن کہتے ہیں۔ جا رہا ہوں میں کوٹا، اور اب یہ مت سوچنا کہ تم پھر سے کوئی بے وقوفی کرو گی اور میں بھاگا چلا آؤں گا۔ یہ آخری مرتبہ تھا کہ میں تمہاری تکلیف پر بھاگ آیا۔ غزان نے اسے کہتے قدم باہر کی جانا بڑھائے تو دلروز کی بات پر اس کے قدم تھمے تھے۔ جانا ہے تو جائے، پھر پلٹ کر کبھی دلروز کی طرف دیکھیے گا بھی مت، کیونکہ آپ کے ان آخری الفاظوں نے دلروز کی محبت کو منہ کے بل کرایا ہے۔ نہیں ہے اب دلروز کو آپ سے کوئی بھی امید، نہ ہی وہ آپ سے کسی قسم کی خواہش کرے گی، مگر یاد رکھیے گا کسی کا دل توڑو تو سکون خود کو بھی نہیں ملتا۔ دلروز نے اپنے آنسو صاف کرتے غزان سے کہا تو غزان نے واپس پیچھے پلٹ کر اسے دیکھا، جو شکایتی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، مگر اس کی بات کا بنا کوئی جواب دیے غزان وہاں سے چلا گیا۔ غزان کے جاتے ہی پیچھے دلروز کھول کر روئی، اسے سانس نہیں آ رہا تھا اور دل میں الگ سے درد ہو رہا تھا۔ اس کا بس چلتا تو وہ خود کو ختم کر کے اس تکلیف سے نجات حاصل کر لیتی، لیکن اپنی ابھی کی جانے والی غلطی سے بھی وہ ابھی تک شرمندہ تھی، کیونکہ اس نے اپنے باپ کی حالت دیکھی تھی اور اپنے باپ کی حالت دیکھ کر اسے اپنی غلطی پر بے حد شرمندگی ہوئی تھی۔ اب دوبارہ سے وہ یہ غلطی نہیں دہرانا چاہتی تھی۔ ویسے بھی غزان اسے بہت اچھے سے بتا گیا تھا کہ اس کی کیا اوقات تھی اس کی نظروں میں، وہ اسے لفظوں ہی لفظوں میں بد کردار اور بد چلن کہہ گیا تھا۔ جبکہ اپنے کردار پر بات آتے دلروز نے اپنی محبت کو سائڈ پر رکھتے اپنے کردار کو فوقیت دی، اور یہ اس کا بہترین فیصلہ تھا۔ دانیال پھر آج 2 دن بعد گھر آیا تھا، جبکہ گھر آتے ہی سے خبر مل گئی تھی کہ دلروز بالکل ٹھیک ہو کر گھر آ چکی ہے۔ سب گھر والے اس بات پر خوش تھے سوائے حاجہ بیگم اور صبا کے۔ دانیال دلروز کے کمرے کی طرف پڑا، لیکن جیسے ہی اس نے اس کے کمرے کا ہلکا سا دروازہ کھولا تو اندر سے دلروز کے رونے کی آواز سنائی تھی، شاید وہ روتے ہوئے کسی سے بات کر رہی تھی۔ دانیال وہیں کھڑا ہو کر اس کی باتیں سننے لگا۔ امی آپ کیوں چلی گئی اتنی جلدی؟ مجھے آپ کی ضرورت ہے امی، آپ کی بیٹی اس وقت تکلیف میں ہے، آ جائیں نا امی، مجھے آپ کے سینے سے لگنا ہے، مجھے اپنے اندر کی تکلیف کو کسی سے بانٹنا ہے۔ کوئی نہیں ہے میرا جس سے میں اپنے دل کی بات کہہ سکوں، جسے بتا سکوں کہ مجھے یہاں تکلیف ہو رہی ہے۔ ایک ہاتھ سے اپنی ماں کی تصویر پکڑے اسے باتیں کرتی دلروز دوسرے ہاتھ سے اپنے دل کے مقام پر انگلی رکھتی بولی، بتائیں نا میں کس کے پاس جاؤں، کس کو بتاؤں اپنا درد، کس کو بتاؤں کہ دلروز درد میں ہے؟ میرا تو کوئی بھائی بہن بھی نہیں جس سے میں اپنی بات شیئر کر سکوں، کوئی بیسٹ فرینڈ نہیں ہے میرا، جو تھا اسی نے تکلیف دی ہے مجھے، اسی نے دل توڑا ہے میرا۔ آپ آ جائیں نا امی، مجھے اپنے پاس بلا لیں۔ میں کیا کروں، میرا دل پھٹ رہا ہے، میری محبت مجھے بد کردار کہہ گئی، میں تو بابا کو بھی کچھ نہیں بتا سکتی نہ کسی اور کو۔ اگر آج آپ میرے پاس ہوتی یا میرا کوئی بہن بھائی ہوتا تو میں اس کے سینے سے لگتی، اپنا سارا درد آنسو میں بہا دیتی، کوئی تو ہوتا جو مجھے دلاسا دیتا، مگر امی دلروز اکیلی ہے، کوئی نہیں ہے دلروز کو دلاسا دینے والا۔
دلروز روتے ہوئے اپنی ماں کی تصویر سے باتیں کر رہی تھی، جبکہ دانیال جو اس کی باتیں سن رہا تھا پہلی بار اس کے دل کو کھچاؤ بڑا تھا۔ کسی کو روتا دیکھ کر پہلی بار اسے دلروز کے لیے برا لگا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اصل بات کیا ہے، مگر دلروز کی باتیں اس کے دل پر لگی تھی۔ وہ دروازہ پورا کھولتا کمرے کے اندر آیا، جبکہ اس کے اندر آتے ہی دلروز نے فوراً اپنے آنسو صاف کیے۔ خیریت تھی دانیال بھائی؟ دلروز نے اپنی ماں کی تصویر کو سائڈ پر رکھتے ہوئے اس سے پوچھا، جبکہ پہلی بار آج دانیال کی آنکھوں میں دلروز کے لیے عزت تھی، احترام تھا۔ کام تو کوئی نہیں، بس تمہاری طبیعت کا پوچھنے آیا تھا۔ دانیال اس کے پاس بیڈ پر بیٹھتا بولا، کیا ہونا ہے میری طبیعت کو؟ آپ کے سامنے ہوں، ٹھیک ہوں، دلروز نے آہستہ آواز میں جواب دیا، جبکہ دانیال کو اس کی آہستہ آواز بہت چبھی تھی۔ وہ جس دلروز کو جانتا تھا وہ تو کبھی اس سے یوں آہستہ آواز میں نہیں بولی تھی، بلکہ وہ تو اس سے لڑتی جھگڑتی رہتی تھی۔ کیا ہوا ہے دلروز؟ دانیال نے اس سے پوچھا تو دلروز نے نظریں اٹھائے اسے دیکھا۔ دلروز نے انجان بنتے پوچھا، کیا ہوا؟ کچھ بھی تو نہیں؟ تم ابھی چچی کی تصویر سے شکایت کر رہی تھی نا کہ تمہارا کوئی بھائی ہے، تمہارا کوئی بہن نہیں؟ کیوں نہیں؟ تم ادھر دیکھو میری طرف، آج سے میں تمہارا بھائی ہوں۔ اپنے پرانے رویے پر میں بے حد شرمندہ ہوں، لیکن آج سے اور ابھی سے میں تمہارا بھائی ہوں۔ تم مجھ سے اپنی ہر بات شیئر کر سکتی ہو، تم مجھ پر ٹرسٹ کر سکتی ہو۔ دانیال نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے کہا تو دلروز کی آنکھوں سے پھر سے آنسو بہنے لگے اور اگلے ہی پل وہ دانیال کے گلے لگ کر زور زور سے رونے لگی۔ اس سے یوں رونے پر دانیال کو بھی بہت برا لگا تھا، جبکہ وہ اس کے بال اور کمر سے ہلاتا اسے کھل کر رونے دینے لگا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جب تک وہ کھل کر نہیں روئے گی اس کے اندر کی تکلیف کم نہیں ہوگی۔